بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمان یا رحیم و یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ معزز خواتین و حضرات، آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے ایک زبردست مال و دولت کا اور شادی کا، گاڑی کا، کوٹھی کا، جو ہم چیزیں اللہ تعالیٰ سے حاصل کرنا چاہتے ہیں ان سب کے لیے ایک مؤثر وظیفہ ہے۔ جو صورت میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں وہ پہلے آپ کو بتلا دوں اس صورت کا کچھ پس منظر اور اس کا شان نزول۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم اور خاتم الانبیاء، خاتم النبیین کی حیثیت سے جب اس کائنات میں ظہور پذیر ہوئے، اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام شروع کیا، لوگوں تک توحید پہنچائی، اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف دعوت دی، ان کو اپنا منصب بتلایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور خاتم الانبیاء ہونے کا اللہ نے مجھے شرف مرحمت فرمایا، میرے سر پر اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کا تاج رکھا ہے، اپنی شان و مقام، اپنی عظمت بتلائی، اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف لوگوں کو بلایا۔ اب جو ایسے لوگ تھے جو عقل سلیم رکھتے تھے، فطرت سلیمہ رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق عطا فرمائی، وہ راہ راست پر آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے اور بہت اونچے مقام کو پہنچے جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے، یعنی اللہ نے حضور کی صحبت کی برکت سے ان کو وہ مقام و مرتبے عطا فرمائے کہ ان کی برابری مشکل ہے۔ اس مقام تک وہی خوش نصیب تھے جن کو اللہ نے وہ مقام عطا کیا۔ اب اس کے بعد کوئی آدمی بھی بڑے سے بڑے مرتبے تک پہنچ سکتا ہے، ولی بن سکتا ہے، قطب بن سکتا ہے، ابدال بن سکتا ہے، لیکن وہ نہ نبی بن سکتا ہے نہ نبی کا صحابی۔ یہ اللہ نے انہی کو شرف مرحمت فرمایا۔ پھر مخالفتیں ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، مخالفتیں کیا ہوئی کہ جینا دو بھر کر دیا، اور جو حضور کا نام لیتا تھا اس پر قسم و قسم کے مصائب اور تکلیفیں اور آزمائشیں ڈالتے تھے، یعنی بہت زیادہ تکلیفوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری تکلیفیں برداشت کی، حضور کے صحابہ نے برداشت کی، کوئی حال ایسا نہیں جس سے نہ گزرے ہوں، اور پھر واضح لفظوں میں کہا کرتے تھے کہ ہم نہیں مانتے آپ کو اللہ کا نبی، ہم آپ کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتے، آپ کیا کہیں گے ہمیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، ان کو اللہ کا پیغام پہنچایا، بار بار پیغام پہنچاتے رہے، اور کفار جو تھے وہ مسکرایا کرتے تھے، ہنسی مذاق اڑاتے تھے، کچھ سے کچھ کہتے تھے، اور یوں یہاں تک کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تو ہیں ہی نہیں جو ان کے مشن اور کاز کو آگے چلائیں، یہ تو ہیں تنہا، ان کی بیٹیاں ہیں وہ آگے چلانے والی نہیں ہوتی، لہٰذا ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کا نام و نشان ہی مٹ جائے گا بالکل۔ تو ان اوقات میں جب حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے، بچپن کی عمر میں ان کا انتقال ہوا، چلنے لگے تھے تو اللہ نے سنبھال لیا، پھر کفار بجائے اس کے کہ حضور کے اس درد و غم میں شریک ہوتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنے دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں پر نمک پاشی کی، تکلیف در تکلیف میں، مصائب در مصائب میں مبتلا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، میرے محبوب آپ پریشان نہ ہو۔ شیخ احمد راندیری رحمۃ اللہ علیہ، راندیر ہے انڈیا کا علاقہ ہے، وہاں کے شیخ احمد رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ بڑی عجیب بات ارشاد فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ جب کسی بچے کو کہیں سے کوئی تکلیف پہنچے اور بچہ اپنی ماں سے کہے کہ اماں جان فلاں نے مجھے تکلیف دی ہے، روئے، تو ماں پہلے تو اس کو کھانے کے لیے کوئی چیز دے دیتی ہے، پھر اس کے بعد اپنے سینے سے لگاتی ہے، تسلی دیتی ہے بچے کو، پھر اس کے بعد کہتی ہے کہ اچھا آئے صحیح جس نے آپ کو تکلیف دیا، میں اس سے پوچھتی ہوں، یوں کہتی ہے۔ فرمایا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین نے تکلیف دی، حضور کے زخموں پر نمک پاشی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں پر نمک چھڑکا، تو حضور کو پریشانی ہوئی، دکھ، تکلیف، تو اسی دوران اللہ پاک نے یہ صورت مبارکہ نازل فرمائی۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ میں ابھی آپ کو بتلاتا ہوں۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ حضرت شیخ احمد فرمایا کرتے تھے انا اعطیناک الکوثر، اپنی ذات عالی کی طرف نسبت کر کے اللہ تعالی نے حضور کو تسلی دی ہے، حضور کو اپنے سینے سے لگا لیا، اور کوثر فرمایا ہم نے آپ کو عطا کر دیا۔ جس طرح ماں کوئی کھانے کی آئس کریم وغیرہ دے دیتی ہے، کوئی اور چیز دیتی ہے کہ بیٹا یہ کھا لو، اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے محبوب کو سینے سے لگایا، اپنی ذات کی طرف نسبت کی، پھر اس کے بعد فرمایا محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر مرحمت فرما دیا ہے۔ کوثر، حوض کوثر آپ کو عطا کیا، آپ خود بھی اس سے سیراب ہوں گے، اپنی امت کو بھی اس سے سیراب کریں گے۔ کیا رحمت، کیا شفقت اللہ نے حضور کے سینے میں ڈالی تھی، جن کی شان بیان کی گئی، عزیز علیہ ما عنتم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا تمہیں مشقت پہنچتی ہے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، تمہارا درد رکھنے والے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دن قیامت کا قائم ہوگا اور ساری امتیں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس چل کر جائیں گی، وہ کہیں گے نہیں، میں اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارش کروں، مجھ سے خطا ہو گئی تھی۔ ابراہیم کے پاس جاؤ، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی کہیں گے میں اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ اور اسی طرح تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے کلیم ہیں، ان کے پاس جائیں گے، وہ بھی کہیں گے میں اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ آپ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف چلے جاؤ، وہ کلمۃ اللہ اور روح اللہ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے نہیں، اللہ کے محبوب، اللہ کے حبیب، اللہ کے لاڈلے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ ان کے پاس چلے جائیے۔ مشکل گھڑی ہے قیامت کی، اور اس گھڑی میں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ محبوب جائیں گے، اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کریں گے، اور فرمایا کہ میں اللہ کی ایسی تعریف بیان کروں گا کہ آج تک ویسی تعریف کسی نے بیان نہ کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے محبوب ارفع رأسک واشفع تشفع، اے میرے حبیب آپ سر مبارک اٹھائیے، سفارش کیجئے، جو آپ سفارش کریں گے تو میں آپ کی سفارش قبول کر کے جنت عطا کر دوں گا۔ اس سے معلوم ہوا مصائب سے بچنے کے لیے، مشکلات امتحان کی گھڑیوں سے نجات کے لیے اگر کچھ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنا ہے، تو پھر تم سر سجدے میں رکھو، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو۔ جب قیامت کی مشکل گھڑی بھی آسانی میں بدل جائے گی تو کیا ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے کہ سجدے میں سر رکھ کے ہم مانگیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے اور اس کی حمد و ثنا بیان کریں، اس کی تعریف کریں، تو دیکھیں کیسے مسائل حل ہوتے ہیں ہمارے۔ سب سے بڑا مسئلہ قیامت کا اللہ نے حل فرما دیا حضور کے سجدے اور دعا کی برکت سے۔ تو فرمایا کہ پھر پل صراط سے کام شروع ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پار ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض ایسے لوگ ہوں گے جو کمر البرق،
ایسے گزریں گے جیسے بجلی گزرتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بجلی کیسے گزرتی ہے؟ فرمایا کود نہیں ہوتی آسمانوں میں، یہاں سے تھوڑی دیر بعد وہاں سے فوراً نظر آتی ہے۔ تو فرمایا کہ ایسے ہی بجلی کی طرح گزر جائیں گے کمر البرقی، اور حضور نے فرمایا طرفۃ عین، آنکھ جھپکنے کی دیر میں لوگ پار ہوں گے، خوش نصیب۔ تو ایک طرف سے پل صراط کے امانت کھڑی ہوگی اور دوسری طرف سے پل صراط کے صلہ رحمی کھڑی ہوگی۔ جس طرح آج امانت نہیں رہی، اسی طرح آج کل صلہ رحمی کا بھی فقدان ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک نہیں ہے، ان کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات نہیں ہیں، محبت کا برتاؤ نہیں ہے۔ جب یہ چیزیں نہیں تو پھر کیا بنے گا ہمارا؟ ہم کیسے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں؟ خیر خواہی کا جذبہ نہیں ہے، صلہ رحمی نہیں ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہیں، تو یہ کھڑی ہوں گی پل صراط سے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے ہو کے کیا کہہ رہے ہوں گے؟ حدیث پاک میں ہے یا ربی سلم سلم، یا ربی سلم سلم، اے اللہ حفاظت فرما حفاظت فرما حفاظت فرما، میری امت کے ان خوبصورت بندوں کو اے اللہ اپنی رحمت سے پار کرا دیجئے۔ مختلف لوگ ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجری بہم الاعمال، یعنی ان کو چلائیں گے اعمال، جن کے اعمال جس قدر مضبوط ہوں گے اسی قدر آسانی اور جلدی کے ساتھ پار ہو جائیں گے۔ عمل چلاتا ہے انسان کو، کردار چلاتا ہے انسان کو۔ تو برادران عزیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ چیزیں عطا فرمائی، اسی کو فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر مرحمت فرمائی۔ جب کافروں نے نمک پاشی کی تو اللہ نے یہ صورت نازل فرمائی، اے میرے پیارے حبیب آپ پریشان نہ ہوں، ان شانیک هو الابتر، آپ کے دشمن کو بے نام و نشان کرنا، صفحہ ہستی سے مٹا دینا، اور ان کو بالکل روئے زمین پہ ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہ رہے، اس قدر ہم ان کو مٹائیں گے، یہ ہمارا کام ہے۔ ان شانیک هو الابتر، اے محبوب آپ اپنا کام کریں اور آپ کے دشمنوں سے ہم خود نمٹ لیں گے۔ تو یہ صورت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے بطور تسلی کے حضور کو فرمایا اے پیارے حبیب آپ پریشان نہ ہو۔ حضور ٹینشن میں تھے، پریشانی کیا تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایک تو میرا بیٹا دنیا سے رخصت ہو گیا، اور پھر کافروں کی یہ باتیں دل جلانے والی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹا دکھایا بھی کہ وہ دیکھو جنت میں نے حور مقرر کی ہوئی ہے جو آپ کے بیٹے کو دودھ پلا رہی ہے۔ حضرت ابراہیم کو دودھ پلایا جا رہا تھا جنت کا، اور حوروں کی چھاتیوں سے دودھ پی رہے تھے۔ تسلی دی محبوب کو اللہ پاک نے۔ تو یہ صورت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی، اور ان تمام مسائل کا حل ہے یہ صورت مبارکہ، اپنی فصاحت بلاغت کے اعتبار سے بھی بے مثال، اور جس طرح فصاحت بلاغت کے اعتبار سے بے مثال ہے، اور اسی طرح اللہ پاک نے اس صورت مبارک کو باعتبار تاثیر کے بھی بے مثال بنایا ہے۔ جتنی تاثیر اس کی ہے اتنی فرمایا کسی کے کلام میں، جھاڑ میں، پھونک میں، دم میں کوئی اثر نہیں جتنی اللہ نے اس صورت مبارکہ میں اثر رکھا ہے۔ یہ بڑی بابرکت اور با اثر صورت مبارکہ ہے، اس پر اللہ پاک نے بے شمار وعدے فرمائے، اور اس کو مختلف تعداد اور مقدار میں پڑھنا مختلف فوائد کا ذریعہ اور سبب ہے۔ ہم جب اس کو پڑھتے ہیں، اگر اس کو ہم روز مرہ کے اعتبار سے 200 مرتبہ معمول بنا لیں روزانہ کا، ہمارے سارے مسائل اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے حل ہو جائیں گے۔ دولت کا مسئلہ حل ہو جائے گا، کاروبار کے مسائل ہیں حل ہو جائیں گے، سیاسی مسائل ہیں حل ہو جائیں گے، اور اسی طرح شادی بیاہ کا معاملہ ہے حل ہو جائیں گے، گھر اور مکان کا معاملہ ہے تو حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس صورت مبارکہ کی لاج رکھتے ہوئے ہمارے سارے کام آسان کر دیں گے اگر ہم اس صورت مبارکہ کو استعمال کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس سے بے شمار فوائد ہمیں عطا کریں گے۔
تو یہ ایک عظیم صورت ہے. اس کے اور بھی علماء نے فوائد اور فضائل لکھے ہیں کہ اگر اس کو ہم پڑھ لیں تو اللہ پاک وہ فوائد بھی عطا کریں گے. مثلا کسی نے جادو کر رکھا ہے کسی پر، فرمایا کثرت کے ساتھ اس صورت مبارکہ کا ورد کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس صورت مبارکہ کے ورد کی برکت سے جادو کو بھی زائل کر دیں گے، دشمن بھی دکھا دیں گے. تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی. فرمایا انا اعطیناک کل کوثر، یہ کوثر سے مراد خیر کثیر ہے. اور خیر کثیر کا کیا معنی؟ فرمایا کہ خیر کثیر حوض کوثر ہے. حوض کوثر سے کون لوگ مستفید ہوں گے؟ کن لوگوں کو وہاں جام بھر بھر کے پلائے جائیں گے؟ کون سے خوش نصیب ہوں گے؟ جو یہاں بھی خیر کثیر پانے والے ہیں تو وہاں بھی خیر کثیر پانے والے ہیں. تو حضرت نے بڑی عجیب بات لکھی. فرمایا یہ قرآن کے استفادہ کے بقدر دن قیامت کے اللہ پاک استفادہ یعنی فیض حاصل کرنا نصیب کریں گے حوض کوثر سے. جتنی جس نے قرآن کو پڑھا، قرآن کو اپنے سینے میں داخل کیا، قرآن کے معنی، مطالب اور مفاہیم کو سمجھا، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کیا، قرآن کے دروس دیے، پورے عالم تک اللہ کے اس پیغام کو پہنچایا، تو حضرت نے فرمایا جو جس قدر قرآن سے دنیا میں مستفید ہوتا ہے اسی قدر دن قیامت کے وہ حوض کوثر سے مستفید ہوگا. وہ حوض کوثر قیامت میں، آخرت میں اس کی وہ شکل ہے اور دنیا میں یہی شکل ہے قرآن پاک. ہاں، ہم قرآن پاک کی برکت سے خیر کثیر حاصل کر سکتے ہیں، بے شمار فضائل حاصل کر سکتے ہیں. جو غریب لوگ ہیں، غربت میں دبے ہوئے، پریشان حال، اور ان کے حالات بہت مشکل، گھمیر مسائل، اب ان کو چاہیے کہ یہ سورت مبارکہ پڑھیں. اس کی برکت سے اللہ پاک ان کو خیر کثیر مرحمت فرمائیں گے. دنیا میں بھی برکتوں کا ڈیرا ہوگا اور آخرت میں بھی برکتوں کا ڈیرا ہوگا. دنیا میں بھی اللہ پاک عطا کریں گے، آخرت میں بھی اللہ پاک دیں گے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس عمل کو کیا، اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی برکت سے ان کو بے شمار رزق عطا فرمایا، بلا مشقت رزق عطا فرمایا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ عمل بھی کرتے رہیں، چھوٹا موٹا سبب بھی اختیار کر لیں. اسی چھوٹے سبب میں اللہ پاک آپ کو اتنی عطا کریں گے کہ کروڑوں پتی بھی وہ اپنے بڑے بڑے اسباب اور بزنس سے حاصل نہیں کر سکیں گے جو اللہ پاک آپ کو ایک ڈرنک کارنر سے اللہ پاک عطا فرمائیں گے. ایک چھوٹے سے آپ کا کاروبار ہوگا، ٹھیلا ہوگا، اللہ پاک اسی صورت کی برکت سے وہ آپ نے ایک روزی کا بہانہ بنایا ہے، اسی سے اللہ پاک عطا فرما دیں گے. تو بہانہ بنانا ضروری ہے. اسی لیے علماء نے فرمایا دعا بلا اسباب مؤثر نہیں ہے. وظیفہ بھی کریں، دعا بھی مانگیں، اور اس کے بعد اس کے لیے کوئی نہ کوئی سبب بھی اختیار کریں. جب سبب اختیار کریں گے تو اللہ پاک اسی سبب کو، جو کہ ہماری بندگی کا اظہار ہے، اللہ اس اسباب کو اختیار کیے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ نے اپنی بندگی کا اظہار فرمایا، پھر اسی سبب میں اللہ پاک، اسی کشکول میں اللہ پاک بے شمار رزق عطا فرما دیتے ہیں. بندے کا اپنا بھی ہوتا ہے، خدا کی مخلوق کا بھی ہوتا ہے. اور خدمت کیجئے، خدمت کیجئے، خدمت کرنا ضروری سمجھ لیجئے اپنے لیے کہ ہم خدمت کریں گے اللہ کی مخلوق کی. اور جب بھی اللہ تعالیٰ سے دولت مانگیں تو یہ بھی مانگا کریں کہ اے اللہ کسی اور کا حصہ بھی ڈال دے، ہم تیری مخلوق کی خدمت بھی کرتے رہیں. اگر یہ نظریہ نہ رہا، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، آج عزتیں پامال ہو رہی ہیں. وجہ اس کی کہ مسلمان خیرات دینے والا نہیں رہا، زکوٰۃ دینے والا نہیں رہا، صدقات دینے والا نہیں رہا، مسلمانوں کی ضروریات پوری نہیں ہوتی. ایک لونڈا لپاڑا گھر میں داخل ہوا کہ ہم آپ کا کچھ وزن اٹھائیں گے، آپ کے بچوں کی تعلیم کا سلسلہ بنائیں گے. وہ اس کا آنا جانا کرسی سے شروع ہوا، بستر تک چلا گیا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وہی بیچاری عورت بیوہ
وہ پھر کہنے لگی کیا کروں، 10 منٹ کی عزت کو خراب کر کے کھانا تو کھا لیتے ہیں بچے، تو یہ حالات کیوں پیش آئے؟ مسلمان اللہ کے راستے میں دینا اس نے ترک کر دیا۔ یہ بھی ایک ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ سے حاصل کرنے کا، خدا کی راہ میں خرچ کرو۔ ہم جاتے ہیں تعزیت کے لیے لوگوں کی، بڑے لوگوں کے گھر میں جائیں گے کہ ہم آپ کی ہمدردی خیرخواہی کرنے کو آئے ہیں، کسی غریب کے گھر میں بھی ہم داخل ہوئے، ان کو بھی ہم نے چند ٹکے پکڑائے کہ عزت کے ساتھ گھر میں عزت گزارو۔ یہ حالات اسی لیے پیش آئے کہ ہم نے اپنے فرائض سمجھے نہیں، خدمت کا ذہن نہیں ہے، مخلوق خدا کی خدمت نہ کر کے ہم نے اپنی تباہی کے فیصلے کیے ہیں۔ تو بہرحال آج ہی سے فیصلہ کیجئے، اے اللہ ہمیں دولت عطا فرما سورۃ الکوثر کی برکت سے، اور پھر ہمیں اپنے راستے میں خرچ کرنے کا جگر عطا فرما، ہمیں خرچ کرنے کی سعادت و توفیق عطا فرما، اپنی مخلوق کے لیے، خدا کے لیے آپ اللہ کی مخلوق پر خرچ کریں۔ اور میں آپ کو یقیناً چیلنج سے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ خرچ کریں گے، آپ کو اپنی عیاشیوں میں خرچ کرنے پر اتنی تسکین نہیں ہوگی جتنی غریب کی خدمت پر اللہ آپ کو سکون عطا فرمائیں گے۔ اس میں اللہ نے سکون رکھا ہے، اور بہت زیادہ سکون رکھا ہے۔ غریبوں، فقیروں، مسکینوں، بیواؤں کی خدمت کیجیے۔ تو اسی لیے ہی اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں کہ اے اللہ ہمارے پاس ہوگا تو ہم ضرور تیری مخلوق کی خدمت کریں گے، صرف دعویٰ نہ ہو، ورنہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، جو کرنا نہیں تھا کہتے کیوں تھے؟ پہلے تو کہتے تھے، دعوے کرتے تھے، یوں کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، جب پیسہ ملا تو بخیل بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے پیسہ مانگو بھی اور اللہ کے راستے میں خرچ بھی مانگو گے، اے اللہ ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پاک ان معروضات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔